اس وقت مارکیٹ میں 15 کلو آٹے کا تھیلا تقریباً 1100 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ بہت تیزی سے یہ آٹے کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ یہ 45 روپے سے لے کر اب تقریباً 70 روپے تک پہنچ چکی ہے کلو کی قیمت، اور یہ قوت خرید ہماری پہنچ سے بہت مشکل ہو رہی ہے۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کے مطابق اس سال حکومت نے انہیں گندم سٹاک کرنے کی اجازت نہیں دی، اور نہ ہی حکومت نے خود باہر سے مطلوبہ گندم خریدی، جس کی وجہ سے شارٹ فال پیدا ہوئی اور آٹے کی قیمت اوپر چلی گئی۔ مارکیٹ میں گندم کی شارٹیج ہے اور امپورٹ جو کی جا رہی ہے وہ مہنگے داموں کی جا رہی ہے، تو پرائیویٹ سیکٹر تو اس کو مہنگے داموں آئے گی تو مہنگے داموں ہی بکے گی۔ گورنمنٹ جب تک اپنے ریلیزز بڑھائے گی نہیں اور امپورٹ نہیں کرے گی تو اس وقت تک ریٹ کا مسئلہ چلتا رہے گا، اور اگر گورنمنٹ نے اپنی سبسڈائز ریٹ پہ ہمیں گندم نہ دی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دسمبر کے بعد کرائسس آنے کا خدشہ ہے۔ پاکستان میں گندم کی سالانہ طلب تقریباً 25 ملین ٹن ہے، جو مقامی طور پر حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس سال فروری اور مارچ میں بے موسمی بارشوں، ژالہ باری اور ٹڈی دل کے حملے کے باعث گندم کا ہدف پورا نہ ہو سکا۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں موسمیاتی تبدیلی کی شدت مزید بڑھے گی، جس سے دیگر اجناس کی پیداوار بھی متاثر ہوگی۔ ہماری تقریباً تمام مین کراپس جو ہیں، وہ گندم ہے، وہ چاول ہے، مکئی ہے یا کپاس ہے، ان تمام کی جو ورائٹیز ہیں وہ ٹیمپریچر تھریش ہولڈز کو ٹچ کر رہی ہیں۔ ہماری جو فصلات ہیں ان کی پیداوار 3.5-4% سے لے کر 20% تک کم ہو جائے گی، جو کہ ہمارے جیسے ایگریکلچر ملک کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا غذائی جو ہے وہ قلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ حالیہ بحران پر قابو پانے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے، اور ایسے بیج کسانوں کو مہیا کرنے پر کام جاری ہے جو نہ صرف موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کر سکتے ہیں بلکہ ان سے پیداوار بھی بڑھے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرٹیفائڈ سیڈ یوز ہو، اس کے لیے ٹوٹل ڈیمانڈ ہے 1.1 ملین ٹن کی سیڈ کی ڈیمانڈ ہے، تو 50% پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہوتا ہے، اور ریمیننگ جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح سرٹیفائڈ سیڈ دیا جائے تو جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ ہے اس کو اس طرح کور کیا جائے۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مستقبل میں گندم اور دیگر اجناس کی کمی نہ ہو، اس کے لیے حکومت کو ذخیرہ اندوزوں سے تو نمٹنا ہوگا، مگر منصوبہ بندی بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ زرعی شعبے میں ایسی حکمت عملی بھی اپنانی ہوگی جو ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے لڑ سکے۔ فارمر ابھی تک ٹریڈیشنل پاتھ ویز سے فلڈنگ کے طریقے سے پانی دیتا ہے، ہمیں ایکسٹینشن پروگرامز کو زیادہ وائبرنٹ کرنا ہے۔ ہم نے اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی ہے گورنمنٹ نے، دیٹس گڈ، یہ جو سپرنکلر اریگیشن ہے، ٹرکل اریگیشن ہے، لیکن ان کا سپریڈ جو ہے وہ ہائی ویلیو کراپس تک ہے۔ ریچ سوئنگ کو پروموٹ کریں، فرو کلٹیویشن کو پروموٹ کریں، ٹریڈیشنل جو ہے پاتھ وے اس سے بدلیں، ایگریکلچر کو ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے، فارمر کو زیرو لینڈ لیولنگ کی ضرورت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف زرعی پیداوار پر انحصار کرنے کے بجائے حکومت کو چاہیے کہ وہ زراعت کی ویلیو چین کو ڈیولپ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ زرعی صنعت کو فروغ دے۔ نذر الاسلام، وائس آف امریکہ، راولپنڈی۔